اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ یعنی ماں باپ کا اتنا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے ماں باپ راضی ہو اس سے میں راضی ہوں۔ یعنی اگر ماں باپ آپ سے یہ کہے کہ اسلام چھوڑ دو، اس کے بغیر صرف ایک یہ بات اپنے ماں باپ کی نہیں ماننی ہے۔ بقایا ماں باپ اگر گناہ کا بھی کوئی حکم دے وہ گناہ کا حکم نہ مانے۔ بقایا جتنے بھی جائز حکم ہے اگر ماں باپ دے تو وہ اس مسلمان پر، اس انسان پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کا حکم مانے۔ دوستو، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسی پاکستان کے اندر ایک عالم نے فرمایا کہ میں پنجاب کے ایک شہر میں جا رہا تھا تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ مولانا صاحب۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک فقیر آدمی ہے اور مجھے بلا رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب، میں آپ سے بھیک نہیں مانگتا، لیکن ایک بات ہے، آپ مجھے عالم لگ رہے ہو، وہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کہو، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب میں بہت امیر آدمی تھا، یہ گداگری یہ فقیری میری یعنی میرا پیشہ نہیں ہے۔ میں بہت امیر آدمی تھا، میرے پاس جائیداد تھی، گاڑیاں تھی، بنگلے تھے، سب کچھ تھا۔ تو مجھے شراب کی عادت تھی کہ میں رات کو شراب پیتا تھا اور دیر سے گھر جاتا تھا۔ تو میں جب تک گھر نہیں لوٹتا تھا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ جب میں گھر پہنچتا تو میری ماں مجھے دیکھ کر سو جاتی۔ جب تک میں گھر نہیں جاتا میری ماں میرے انتظار میں کھڑی رہتی۔ ایک دن جب رات کو میں دیر سے گیا، میں نے شراب بھی پی ہوئی تھی، تو میری ماں نے مجھے غصہ کیا اور کہا کہ ہر رات تیرا یہی کام ہے، میں آپ کے لیے جاگتی رہتی ہوں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے پھر بھی آپ کے لیے میں جاگتی ہوں۔ تو غصے میں اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا۔ میں شراب کے نشے میں تھا، میں نے اپنی ماں کو لات ماری جس سے میری ماں گر گئی اور اس نے مجھے بد دعا دی کہ تجھے کیڑے پڑ جائے۔ میں نشے میں تھا، میں اپنے کمرے میں گیا اور سو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میری ماں فوت ہوئی۔ میری ماں جب فوت ہوئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پیر پہ ایک دانہ نکل آیا اور اس دانے میں کیڑے پڑ گئے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اتنے کیڑے پڑ گئے کہ میرا جو پیر ہے سارا پیر کیڑوں سے بھر گیا۔ پاکستان کے مختلف ڈاکٹروں سے میں نے اس کی علاج کرائی، لیکن سارے پاکستان کے ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا۔ میں نے اپنی جتنی بھی جائیداد تھی وہ بیچ دی، جتنے بھی بنگلے تھے، جتنی بھی گاڑیاں تھی سب بیچ دی، اور اس علاج کے لیے میں لندن چلا گیا۔ وہاں پر میں نے بہت عرصہ اپنے پیر کا علاج کیا، لیکن آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے سب نے مجھے جواب دے دیا کہ آپ کا پیر کا جو علاج تھا وہ ہم نے کر دیا،
اس سے آگے ہمارے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کیجیے۔ اگر آپ واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ کوئی علاج نہیں۔ مجھے اسی وقت میری ماں کی وہ بد دعا یاد آئی کہ میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ تجھے کیڑے پڑ جائے۔ واپس پاکستان آیا تو یہاں پر کچھ عرصہ میں کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ اس کے بعد میری بیوی بھی مجھ سے چلی گئی اور میں اکیلا گھر میں رہ گیا۔ وہ کرائے کا مکان بھی میں نے چھوڑ دیا۔ آج میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ایک میڈیکل سے کوئی گولی خرید سکوں اپنے علاج کے لیے۔ بس سارا دن گداگری کرتا ہوں، کچھ مل جاتا ہے تو وہ کھا لیتا ہوں اور اسی سڑک پہ ہی سو جاتا ہوں۔ تو مولانا صاحب آپ مجھے کچھ وظیفہ بتا دے کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ دعا کر سکوں تاکہ اس کا جو حق ہے وہ اللہ مجھے بخش دے۔ تو اس مولانا نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہو اور اسی ناراضگی میں ان کی فوتگی ہو جائے تو ان کے لیے آپ استغفار زیادہ پڑھا کریں اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما دے جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھا کریں اور ان کے لیے استغفار کیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے استغفار پڑھا کریں گے تو قیامت کے دن یہ فرمانبرداروں میں اٹھایا جائے گا۔ اس فقیر نے مجھ سے یہ کہا اور رو پڑا اور پھر کہا کہ مولانا صاحب میں استغفار زیادہ پڑھا کروں گا اور یہ دعا بھی انشاءاللہ میں آئندہ اپنی ماں باپ کے لیے پڑھا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، جو ان کا حق ہے مجھ پر وہ حق مجھے بخش دے۔ تو دوستو یہ اسی پاکستان کے اندر کا واقعہ ہے، نہ ہی کوئی کتابی واقعہ ہے نہ ہی کہیں اور کا ہے، اسی پاکستان کا واقعہ ہے۔ دوستو اپنے ماں باپ کا عزت کیجئے، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی قدر کیجئے، کیونکہ جب یہ بچھڑتے ہیں تو وہ واپس ملتے نہیں، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی دعا اور بد دعا قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا بلکہ قبول ہی ہو جاتی ہے۔ ایک عالم کا واقعہ ہے دوستو، وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں نے ایک چڑیا پکڑی ہوئی تھی تو میں چھوٹا تھا۔ ایک دن غلطی سے اس چڑیا کے پاؤں کو میں نے کاٹ دیا، یعنی ایک پیر اس کا کاٹ دیا۔ تو جب میں بڑا ہوا، عالم بنا، یعنی اس وقت میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اس چڑیا کا جو تو نے پیر کاٹا ہوا ہے تیرا بھی پیر کٹ جائے۔ وہ بد دعا مجھے میری والدہ نے دی تھی۔ جب میں بڑا ہوا تو عالم بنا تو میرے پیر میں کچھ درد ہونے لگا بہت ہی عرصے کے بعد۔ تو بہت علاج کیا اس پیر پہ میں نے، لیکن وہ پیر ٹھیک نہیں ہوئی۔ آخر اس مقام پر پہنچا کہ ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اس پیر کو کاٹ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پورے جسم میں یہ درد پھیل جائے گا۔ آخر میں نے وہ پیر کاٹ دی تو میں بسترے پہ جب ہوش میں آیا تو میرے پیر کو ڈاکٹروں نے کاٹا ہوا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو میرے قریبی ساتھی میرے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے طبیعت پوچھی تو میں رو پڑا۔ کہا کیوں بھائی، آپ کو بڑی تکلیف ہے؟ میں نے کہا نہیں، تکلیف تو نہیں ہے، لیکن ماں کی ایک بد دعا تھی جو اب مجھے یاد آئی۔ تو انہوں نے کہا کون سی بد دعا تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا میرے پاس تھی، میں نے اس کے پیر کو کاٹا، میری والدہ نے مجھے بد دعا دی کہ تیرا بھی پیر کٹ جائے۔ آج میری ماں کی وہ بد دعا قبول ہوئی اور میرا ایک پیر کٹ گیا۔ تو اس کے بعد اس عالم نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے لیے بہت ہی استغفار پڑھا
ان کے لیے کئی ختم کیے۔ آخر میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا تو میری والدہ نے مجھے کب کا بخشا ہوا تھا، لیکن اس کی بددعا اسی وقت قبول ہو گئی تھی۔ دوستو، ماں باپ کی بددعا سے بچنا ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہمیں بنائے کہ ہم قیامت کے روز اللہ کے سامنے فرما برداروں میں اٹھ جائے۔ دوستو، اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔